عدالت میں آج آپ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست بھی دی ہے، ایک طرف عدلیہ کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عدالت سنیں جی جج صاحب کی ایک درخواست ہے، ہم تو ہائی کورٹ کی ہمارے پاس 3 رکنی بینچ کی ہمارے پاس وہ آرڈرز ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ہم اپنی ہمت تو نہیں ہار رہے نا. ہمارے لائرز اور کیا کریں، عدالتوں کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، مجھے بتائیں اور کیا کریں. ہم جا کے جیل کا ایک سیکنڈ مجھے صرف بتائیں کیا ہم کریں اگر یہ اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ججز تو اجازت دے دیں اور ججز کا احکامات نہیں مانے جا رہے، تو اللیگل کام پولیس والے کر رہے ہیں، اللیگل کام یہ حکومت کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب اللیگل یہ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا کہ یہ اللیگل اور توہین عدالت کر رہے ہیں، کیا ہم جیل کا تالا توڑیں، کیا کریں؟ وہ عمران خان تو جیل میں بھی اللیگل ہی ہیں، سارا کچھ اللیگل ہو رہا ہے. ہم اللیگل نہیں کر رہے کچھ بھی. ہم جب جیل کے باہر جاتے ہیں ہم لیگلی بیٹھتے ہیں. ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جہاں پہ پاکستان کا قانون کی خلاف ورزی ہوئے. علیمہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تینوں بہنوں کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ بھارتی اور افغان چینلز پہ بیٹھ کے بات چیت کرتی ہیں. میں افغانستان کے تو نہیں چینل کیا، انڈیا کے اوپر کیا تھا. آپ مجھے بتائیں، یہ بتا دیں کہ انڈیا کی خبر کے تھرو ہمارے ٹی وی نے چلا دی عمران خان کی خبر، ہمارے ٹی وی نے ان کی خبر چلا دی، ہماری عمران خان کی کیوں نہیں چلاتے؟ یہ پہلے بتا دیں. میم کیا یہ سچ ہے کہ ایک سیکنڈ وہ جو سوال ہوا اس میں جیسے کہ نورین آپا کہہ رہی ہے کہ آپریشن سندور 2 کی ضرورت ہے. نہیں یہ اے آئی ہے، میری بہن اس قسم کی باتیں نہیں کرتی. آپ کی اے آئی یہ کر رہے ہیں، آپ کی جو اے آئی ہے یہ آپ کی حکومت کر رہی ہے. اگر ان کو آپ کے ان کے تعلقات کا پوچھنا ہے تو جا کر آپ پہلے بریکنگ نیوز یہ ہونی چاہیے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی ہے. عمران نوری نیازی نے یہ بات ہی نہیں کی. اچھا دوسرا، آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ کیا میری مل وہاں پہ لگی ہوئی ہے انڈیا کے اندر، مودی کے ساتھ میری دوستی ہے. آپ بریکنگ نیوز کیوں نہیں چلاتے کہ مودی بغیر ویزے کے پاکستان میں آ سکتا ہے؟ اگر مودی کے میرا کاروبار، اس کی پوری فائل ہے، عمران خان کے پاس پوری فائل ہے اس کی، یاد رکھیں پوری فائل تھی جو کہ دی گئی تھی، کسی نے عمران خان کو 10 سال پہلے دی تھی. اس کے اندر منی لانڈرنگ چارجز ہیں. نیو یارک ایک بینک کے اوپر، پاکستانی بینک ہے، اس کو منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں کہ ادھر سے پیسے وہاں انڈیا گئے تھے ان کے. یہ کہیں کہ میں غلط بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے تو فائل دیکھی ہے. تو اس لیے جب آپ بات کرتے ہیں نا ہندوستان کی، یاد رکھیں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہمیں میسیجز آئے ہیں عمران خان کی دعاؤں کے اور اس کی پریشانی میں، دنیا کا کوئی میڈیا کا چینل ہمیں کانٹیکٹ کرے گا، ہم اس کو جواب دیں گے. کیونکہ میڈیا کا مطلب ہے آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا. ہم کیسے پہنچائیں گے سارے دنیا میں؟ کیونکہ آپ کے جو چینلز ہیں مین اسٹریم میڈیا، وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. کسی نے ایک دفعہ بات کی ہے کیا؟ یہ یہاں کا جو چینلز ہیں ان کے اوپر اتنی سختی اور پابندی ہے ان بیچاروں کے اوپر کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے میڈیا کے ساتھ یہ میڈیا کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، ججز کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. لیکن فکر نہ کریں، ہم آپ سب کے لیے کھڑے ہیں. آپ کے اوپر ظلم ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے. ججز کے اوپر ظلم ہوگا. جب مائیں نکل آئے نا گھر سے، بچوں کو فکر نہیں کرے. عمران خان صاحب سے تو آپ کے پاس کیا حل ہے کہ کل آپ دیں گے؟ میرے پاس کوئی حل نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو مجھے بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں آپ کے پاس کون سا سورسز ہیں؟ بچے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کریں. ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 9 مہینے سے 8 مہینے سے وہیں جا کے بیٹھے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے بات ختم کرنے دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے، کیونکہ جج کے احکامات کوئی نہیں مان رہا، پولیس والے کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، پولیس والے کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں، جج مجبور ہیں، فوجی بچے ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. تو پہلے مجھے بتائیں یہ ظلم جو پاکستانی ہمارے بچوں کے اوپر، پولیس والوں پہ، فوجی ہمارے جوانوں پہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں، ہم نے آج تک کسی پہ نہیں کیا.
اس لیے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے یہ تو کہتے ہیں آپ صلح کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں صلح کر لیں. کس کے ساتھ؟ میں نے تو نہیں صلح کرنی ہے نا. کس کے ساتھ؟ اچھا، ایک سیکنڈ، کون صلح کس اس کے ٹائم ساتھ؟ میم ڈیڈ لاک ہے. ایک سیکنڈ. مطالبہ اپنا چھوڑ دیں. ڈیڈ لاک اسی پہ ہی ہے نا. رول آف لا یہ چھوڑ دیں. دوسرا جمہوریت، فیئر اینڈ فری الیکشن یہ چھوڑ دیں. تیسرا جو ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ چھوڑ دیں. آپ کوئی بھی آپ اس کا پول کر لیں. پاکستانی عوام ان میں سے جو چیز چھوڑنا چاہتی ہے تو خود چھوڑ دیں. اچھا آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ATC راول پنڈی کے باہر ابھی پہنچی ہیں. ابھی وہ یہاں سے اندر جا رہی ہیں. اس کے بعد جو کیس ہوگا اس کے بعد آئیں گی تو آپ سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے. اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن میں نے یہ سنا تھا اگر جج صاحب نے یہ اکاؤنٹ بند نہیں کیے تھے تو کیسے بند ہو گئے؟ یہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حالات کتنے کس قسم کس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت شوکت خانم اور نمل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یہ عمران خان کو کوئی ذاتی فائدہ اس سے تو نہیں ہے، کسی کو ذاتی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں بورڈ ممبر ہوں اس کی. اور انہوں نے آج یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ آپ اگر کوئی نیک کام کرنے لگیں تو وہ جرم ہو گیا. یہ جرم بن گیا. یہ جرم ہے کہ ہم نے اتنی اب ہم تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے، کوئی لوگوں کے آگے کوئی شیخی مارنے کے لیے تو نہیں یہ کام کرتے. لیکن ایک سیکنڈ آپ پہلے مجھے یہ صرف شوکت خانم اور نمل کا بتا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پریشانی ہوئی ہے. جو امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دے سک رہے تھے، وہاں پہ پیمنٹس نہیں کر سک رہے تھے، دوائیوں کی سپلائی کی پیمنٹس نہیں ہو سک رہی تھیں. آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ شوکت خانم اور نمل میں کیا ہوتا ہے. وہاں پہ 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے شوکت خانم میں. اور نمل کے اندر جو بچے پاکستان کے ذہین ترین بچے 71 ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، اور وہاں پہ جو ذہین ترین پاکستان کے بچے ہیں ان کو 95% کو 90% کو فل اسکالرشپ ملتی ہے، کیونکہ اس پاکستان کے ذہین اثاثہ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جہاں پہ آپ اپنی ذات کے لیے 5300 ارب کھا لو اور وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جرم بن گیا ہے آپ اچھا کام نہ کرو کیونکہ اس سے ان کے دل خراب ہوتے ہیں. یہ جج صاحب نے آرڈر نہیں دیا تھا کہ نمل اور شوکت خانم کے اکاؤنٹ بند کریں. آپ پہلے یہ سوال پوچھیں کہ کتنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جج کے نام پہ انہوں نے شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹس بند کر دیے. مجھے تو جج صاحب جو سارے ہمارے یہاں پاکستان کے ججز ہیں ان پہ ترس آ رہا ہے. میں ان کے خلاف اس لیے ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ عدالتی نظام کے ساتھ اس وقت ختم ہو چکا ہے کہ جب دل کرے اب جج کے نام پہ جو مرضی بند کروا دیں. پروسیکیوشن والوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ آپ کے آرڈرز تھے؟ کیونکہ جج صاحب نے آرڈر نہیں دیا. اگر پروسیکیوشن کا آرڈر نہیں تھا شوکت خانم اور نمل کے خلاف تو کس کا آرڈر تھا؟ آپ کو یہ جا کر حکومت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک کو جو آٹونومس باڈی ہے کس نے درخواست بھیجی ہے کہ شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹس بند کریں. یہ بہت ضروری ہے.